نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت و تجربات سے معلوم ہے کہ سچے خواب بعض اوقات فاسق فاجر بلکہ کافر کو بھی آ سکتے ہیں۔ سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے جیل کے دو ساتھیوں کے خواب اور ان کا سچا ہونا، اسی طرح بادشاہ مصر کا خواب اور اس کا سچا ہونا قرآن میں مذکور ہے، حالانکہ یہ تینوں مسلمان نہ تھے۔ حدیث میں کسریٰ کا خواب مذکور ہے جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق دیکھا تھا۔ وہ خواب صحیح ہوا، حالانکہ کسریٰ مسلمان نہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ رضی اللہ عنہا نے بحالت کفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچا خواب دیکھا تھا۔ نیز کافر بادشاہ بخت نصر کی جس خواب کی تعبیر دانیہ علیہ السلام نے دی تھی وہ خواب بھی سچا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض اتنی بات کہ کسی کو کوئی سچا خواب نظر آ جائے اور واقعہ اس کے مطابق ہو جائے، اس کے نیک صالح بلکہ مسلمان ہونے کی بھی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ عام عادت اللہ یہی ہے کہ سچے اور نیک لوگوں کے خواب عموماً سچے ہوتے ہیں۔ فساق و فجار کے عموماً حدیث النفس یا تصویر شیطان کی قسم باطل سے ہوا کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی بہرحال سچے خواب عام امت کے لیے حسب تصریح حدیث ایک بشارت یا تنبیہ زائد کوئی مقام نہیں رکھتی، نہ خود اس کے لیے کسی معاملے میں حجت ہے نہ دوسروں کے لیے۔ بعض ناواقف لوگ ایسے خواب دیکھ کر طرح طرح کی مسائل سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کی اپنی ولایت کی علامت سمجھنے لگتا ہے، کوئی ان سے حاصل ہونے والی باتوں کو شرعی احکام کا درجہ دینے لگتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں، خصوصاً جب کہ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سچے خوابوں میں بھی بکثرت نفسانی یا شیطانی یا دونوں قسم کے تصورات کی آمیزش کا احتمال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔